खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 17 से हम खुदावंद का कलाम पढ़ेंगे। इसकी 20वीं आयत तक जाएंगे, वर्स नंबर 17 टू वर्स नंबर 20। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और खुदा के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ न टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को ये तालीम दी है कि मैं शरीयत को पूरा करने के लिए आया, शरीयत को मनसूख करने नहीं आया। और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात की वो बड़ी गौर तलब है कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज़्यादा नहीं होगी, तो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो मैं दो तरह की रास्तबाजियों का जिक्र आज आपके साथ करना चाहता हूँ। एक है फकी फरीसियों की तरह की रास्तबाजी जो आज कलीसियाओं में पाई जाती है, जिसमें हम भी शामिल हैं। एक रास्तबाजी है मसीह की रास्तबाजी। यीशु मसीह ने कहा, फकी फरीसियों की रास्तबाजी तुम्हें खुदा की बादशाही में नहीं ले जा सकती, लेकिन तुम्हारी रास्तबाजी इससे बढ़कर होनी चाहिए, और वो रास्तबाजी मसीह की रास्तबाजी। प्रेज द लॉर्ड। अपनी रास्तबाजी का मैं आपको बताऊं क्या है। शख्सी रास्तबाजी या सेल्फ राइचसनेस, ये एक जनाजे की तरह है। जनाजा, मर्दों ने जनाजे को कांधा दिया, औरतों ने नहीं आज तक दिया। औरतों ने सिर्फ पीछे से देखा उसको जाते हुए, लेकिन बंदियां ने मोटा देता है। जनाजा हमेशा भारी होता है, और कई लोगों का तो बहुत ही भारा हो जाता है। वजूद की भी बात होती है। कई लोग छोटे कद के होते हैं, उनका वो जाहिर सी बात है वो होंगे ही हल्के, लेकिन मरने के बाद इंसान का वजन बढ़ जाता है। तो जो शख्सी रास्तबाजी है वो जनाजे की तरह की एक ऐसी लाश है जिसको आपने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ दिखाना चाहते हैं, आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं। सेल्फ राइचसनेस को आप ज्यादा देर आगे नहीं लेके जा सकते, कि थोड़ी देर के बाद आप चिल्लाने लग जाएंगे, चीखने लग जाएंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने तौबा की थी, मैं सेल्फ राइचसनेस को लेकर चलने लग गया। मुझे लगा, भाई शाहिद को भी यही लगता था, हम सबको यही लगता था कि हम मसीह के साथ चल सकते हैं। और आज मसीहियों की सोच ख्याल यही है कि हम खुदा के कलाम को पूरा करेंगे और खुदा के कलाम पर चल के दिखाएंगे। हम बड़ा मजबूत इरादा करते हैं, लेकिन वो इरादा हफ्ता भी नहीं चलता, हफ्ते के बाद ही वो इरादा फुस हो जाता है, उस गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। और आज एक बहुत बड़ा मसला है कलीसिया का, कि कलीसिया फकी फरीसियों की तरह की रास्तबाजी लेकर आ रही है कि हम लोगों को पसंद आए। सेल्फ राइचसनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इंसानों को पसंद आना चाहती है। समझ आई मेरी बात? जो बंदा मसीह की रास्तबाजी के अंदर चल रहा है, वो इंसानों को पसंद नहीं आना चाहता, वो खुदा को पसंद आना चाहता। वो दुआ इसलिए नहीं कर रहा कि लोग उसे देखें कि मैं दुआ कर रहा हूं, वो इसलिए दुआ करेगा कि मेरा आसमानी बाप मुझे देख रहा है। वो रोजा इसलिए नहीं रख रहा कि उसकी कलीसिया के लोग, उसका पादरी और उसके घर के लोग उसे रास्तबाज जाने और उसकी तारीफ करें कि भाई साडा मुंडा बड़ा रूहानी है, वो बड़े रोजे रखता है। आमीन। समझ आई बात? तो सेल्फ राइचसनेस लोगों को दिखाने के लिए है, और इसको खुदा पसंद नहीं करता। अगर हम दुआ कर रहे हैं और लोगों के लिए कर रहे हैं, तो उसका फायदा ही कोई नहीं। लोगों ने क्या देना? देना तो खुदा ने है। हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। और सेल्फ राइचसनेस जो है, जो शख्सी रास्तबाजी है, इसके लिए बड़ा ही जोर मारना पड़ता है। लेकिन वो रास्तबाजी जो मसीह की हमें मुफ्त में मिलती है, उसके अंदर जोर नहीं मारना पड़ता। मैं आपको इसका मकसद वाजे करके बताऊंगा। जब मैंने तौबा की तो मेरे दिल में ये बात थी कि मैं दुआ करूं, और हर बंदे के दिल में बात होती है जब वो तौबा करता, दुआ शुरू करता, वो कलाम पढ़ना शुरू करता, चर्च जाता है और रेगुलर हो जाता है, और फिर वो कहता है कि जी मैं बड़ा सेट जा रहा है, बड़ा काम सेट है। और थोड़े दिन वो चलता है चलता है चलता है चलता है, कुछ दिनों के बाद उसे वो सब कुछ अजीब लगने लगता है। वो कहता है ये क्या है यार, चर्च जाओ, फिर चर्च जाओ, फिर चर्च जाओ, फिर संडे आ जाता है। एक बंदा मुझे मिला थोड़े दिन पहले लाइनों के पास,
कहता पाई साहब मैं बड़ा हैरान हाँ, एवं संडे आ जाता। मकसद उसके कहने का ये था कि यार इधरों चर्च करके आईदा, उधरों फिर चर्च खड़ा होता सिर पे। मकसद उसके लिए ये परेशानी की बात। मैं क्या यार तेरे लिए परेशानी ली, साडे लिए खुशी दी कि यार जल्दी जल्दी संडे आ रहा सी, भारत कर रहे। तो सेल्फ राइचसनेस में आपको मजबूर करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। उठ बंदिया दुआ कर, सुने बात गौर से, उठ बंदिया कलाम पढ़, ओ कर दो मेरे भी कपड़े इस्त्री, मैं भी चलना चर्च, डिग्गा टट्ठा। ये सेल्फ राइचसनेस है कि चलो मेरी सारी फैमिली के लोग जा रहे हैं, इन्होंने बाद चो आके मैनू ही कहना कि अब्बू जी तुसी मिस कीता, तुहानू भी जाना चाहिए सी। वो देखा देखी चले जाते हैं। ये सेल्फ राइचसनेस की बात हो रही है अभी, जो शख्सी रास्तबाजी है, जिसमें हम खुद खुदा के सामने नेक बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमें जोर मारना पड़ता है, लेकिन जब हम मसीह को पहन लेते हैं तो फिर हमें कोई भी नहीं कहता कि सर जी चर्च जाना। बस आप बिलीव करो, जिस दिन हमने किसी इबादत पे नहीं जाना होता बड़ी बेचैनी होती। ये नहीं कि हमारी आदत बन गई, ऐसा नहीं कि हम इसके हैप्चुअल हो गए कि कितने ना कितने इबादत पे जाना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें पता है कि खुदा की हुजूरी में शादबानी, खुदा के पास जाना कितनी बड़ी खास चीज है मेरी और आपकी जिंदगी के लिए। हमें इस चीज का एहसास है कि जब हम खुदा के पास आएंगे तो खुदा हमारे मसाइल को हल करेगा। जब हम खुदा के पास आएंगे खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब हम खुदा के पास आएंगे खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा। जब हम खुदा के पास आएंगे खुदा अपने जलाली काम जाहिर करेगा हमारी जिंदगियों के अंदर। हम इस भेद को जान गए। हमें मुश्किल नहीं लगता खुदा का कलाम पढ़ना, और जिस दिन हम इबादत पे नहीं जाते उस दिन मैं 3-4 कलाम एडिट कर देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि चलो कहीं नहीं गए, चलो कलाम सुन ही लिए। जो भाइयों ने सुनाए हुए हैं, पादी साहब ने सुनाए हुए, मैंने खुद सुनाए हुए, इन भाइयों ने सुनाए हुए, इनके कलाम एडिट करता हूं, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज्यादा कलाम मैं ऊपर चढ़ा देता हूं, क्योंकि मुझे ये चीज समझ आ चुकी है और मुझे उसमें मुश्किल भी नहीं होती, मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि मैं अपने आप को मोटिवेट करूं कि चलो जी उठो कंप्यूटर पे बैठो। मेरे लिए वो आम चीज है, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये खुदा का कलाम है। जब ये किसी जिंदगी तक पहुंच जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आज मुझे यहां पर आने से थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा से एक बेटी का फोन आया, पारा चनार से। उससे कहा कि भाई साहब आप लोगों के जो पैगामात हैं वो बहुत ज्यादा बाइस से बरकत है, और उस इलाके के अंदर मैं इन पैगामात को लोगों तक लेकर जाती हूँ, और मैं व्हाट्सएप के जरिए और अपने जितने भी अजीज रिश्तेदार हैं, मेरी हम उम्र बहनें हैं, दोस्त हैं, सहेलियां हैं, मैं उनको ये मैसेजेस देती हूँ। और वो कहती है कि इन मैसेजेस की वजह से खुदा ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसने कहा कि मैं आज मजबूर हो गई कि मैं आपको कॉल करूं और मैं आपको बताऊं कि खुदा किस तरह से इन पैगामात के जरिए काम कर रहा है। तो बात हो रही है जी शख्सी रास्तबाजी की और मसीह में चलने की। आज कलीसिया को जरूरत है कि हम मसीह में खड़े हों, मसीह में जिंदगी गुजारें, मसीह में रहें और मसीह को पहन लें। ये बहुत आसान चीज है। अगर आप अपनी रास्तबाजी में चलते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन जब आप मसीह में चलेंगे तो आप थकेंगे नहीं। एक भाई मुझे मिला तकरीबन कोई 18 साल के बाद, कहता शहजाद साहब तुसीं अजे भी कलाम सुना रहे। उन्होंने देखा वाल चिट्टे हो गए ने, अजे भी खांगड़ हो के लगा है। रीजन क्या थी? उसको ये लगा। और एक भाई ने और मुझे कहा, कहता शहजाद भाई आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा ना बनाना। मैंने कहा जी नहीं बुरा नहीं बनाऊंगा। कहता आप शादी के बाद भी कलाम सुनाएंगे? मैं कहा जी शादी के बाद की मेरा कैंसिल हो जाएगी मेरी खिदमत, मेरा वीजा मनसूख हो जाएगा। वो बड़ा हैरत ज़दा था इस बात को कि भाई शादी के बाद भी कलाम सुना रहा भाई। और उसको 18 साल के बाद मिलके इस चीज की हैरत हुई कि सर जी तुसी हजे भी कलाम सुना रहे हो। मैं कहा यार मैनू वक्ती बुखार नहीं सी चढ़िया, मैनू फॉरएवरली चढ़ गया। एक किताब लिखी थी डीके ओलियो कोया ने, होली फीवर, पाक बुखार, सानू वो चढ़ गया। ये चंद दिनों के लिए नहीं है, ये मरते दम तक है। हालेलुया। और जब हम इस जमीन से रुखसत होंगे तो हम बुखार की हालत में जाएंगे, इस रूहानी बुखार की हालत में। ये बुखार नहीं उतरना चाहिए, दूसरा बुखार नहीं चढ़ना चाहिए, ये उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा बुखार हमें कमजोर करता है, ये बुखार हमें मजबूत करता है। आमीन। मसीह की रास्तबाजी हमें उठाती है और हमारी शख्सी रास्तबाजी हमें दबाती है। आमीन। जितना ज्यादा आप शख्सी रास्तबाजी में चलना शुरू कर देंगे आप दबते जाएंगे। प्रेशर के नीचे वो बाइबल भी पढ़नी, ऐसे बाद दुआ भी करनी, रोजे भी आंडे, दाइया की भी देनी, हदिया भी देना, संडे भी आंडे, प्रेशर ही प्रेशर। ये सारी रूहानी चीजें हमें प्रेशर नजर आती हैं। और जब हम मसीह में चल रहे होते हैं तो हमें रोजे आते हुए अच्छे लगते हैं, दाइया की देते हुए निकालते हुए हमें अच्छा लगता है, चंदा देते हुए हमें खुशी महसूस होती है, कलाम पढ़ते हुए हमें ऐसे लगता है पता नहीं हम कौन सा खजाना खोल के बैठ गए। अभी आपको ऐसा महसूस हुआ? बाइबल को पढ़ते हुए
ایک خزانے کی طرح، جیسے کوئی غوطہ خور سمندر کے اندر جمپ لگائے اور وہ اندر کی مخلوق کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ ایک غوطہ خور نے بتایا، اس نے کہا جی میرے دوست مجھے سمندر میں لے گئے اور میں بہت ڈرتا تھا پانی سے، تو کہتا انہوں نے کہا کہ یار ہم جمپ کریں گے، تم شپ کے اوپر ہی رہنا۔ کہتا میں کہا یار ویخ لینا، کوئی شرارت نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ کہتا انہوں نے کاسٹیوم وغیرہ ویسے مجھے پہنا دیا، کہتا مجھے شک ہو گیا کہ شرارت کریں گے، کہتا اور انہوں نے وہی کیا، انہوں نے مجھے اٹھا کے پھینک دیا اندر، خود بھی ساتھ جمپ لگا دی۔ کہتا انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ سوئمنگ اسے آتی تھی لیکن وہ ڈیپ سی سے ڈرتا تھا کہ یہاں پہ شارک مچھلیاں ہوتی ہیں، یہاں پہ فلانی چیز۔ اور کہتا جب وہ ڈیپ سی میں مجھے لے گئے تو وہ کہتا اس دن پانی بھی بہت صاف تھا۔ یہ زیادہ تر انہی دنوں میں جمپ لگاتے ہیں پانی کے اندر جب پانی صاف ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے موسم بھی آتے ہیں جب پانی بہت مٹی والا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا کچھ، لیکن زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ پانی بہت صاف ہوتا ہے اور جب سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو اور ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے سمندر کے نیچے کی دنیا دیکھی تو باہر کی دنیا مجھے کچھ بھی نہیں لگی۔ آپ نے کبھی کلپس دیکھیں جن میں مچھلیوں کے گول آ رہے ہیں اور خوبصورت پودے ہیں، آبی پودے ہیں، ان کے بیچ میں سے مچھلیاں نکلتی ہیں؟ یہ نظارے تو کبھی اوپر نظر ہی نہیں آتے، یہ نظارے نیچے ہیں، اور اسی کو نظر آتے ہیں جو نیچے جاتا ہے۔ جو اس کے اندر جمپ لگائے گا اسی کو نظر آئیں گے کہ اس کے اندر نظارے کیا ہے۔ جو اپنی راست بازی کو لے کر چل رہا ہے اس کو ان چیزوں کے نظارے نہیں ہونے جی، اس خزانے کا بھید اس تک نہیں پہنچے گا۔ لیکن جو بندہ مسیح کو پہن لیتا ہے، خدا کا پاک روح آتا ہے اور خدا کا پاک روح اسے کلام کھول کے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیسی بات نہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو تکلیف دے، دکھ دے، آپ کے لیے اس کو معاف کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا کیونکہ آپ مسیح کی راست بازی میں چل رہے ہیں۔ اپنی راست بازی میں جھوٹ بول لیتے ہیں بڑی آسانی سے، اور آج کلیسیا کا ایک بڑا حصہ اپنی راست بازی میں چل رہا ہے۔ وہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو مسیح میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہی نیک ہے۔ سمجھے اس بات کو؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب، جو مسیح میں ہے وہ نیک ہے اور اس سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں۔ جس طرح شخصی راست بازی سے کبھی کبھی نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، زیادہ تر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر ہے ہی غلطی۔ اس نے مسیح کی راست بازی کو قبول نہیں کیا، اس سے مسیح کو نہیں پہنا، وہ تو مسیح کے ساتھ چلنے کی کوشش کر۔ کئی دفعہ بچہ ضد کرتا رہا، نہیں ابو جی میں چلاں گا تاڑے نا وائس، وہ کبھی کبھی کہتا ہے جی میں پیدل چلوں گا، میں کہا چلو چلو، میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں لیکن وہ کہتا نہیں جی میں چلاں گا، میں کہا چلو جی چلو۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سامان اٹھا دیتا ہوں، کوئی تھوڑا چلتا ہے، تھوڑی دیر کے وہ کہتا ہے پاپا میں تھک گیا مجھے اٹھا لو، پھر میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ میں تو اس کو پہلے ہی اٹھانا چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں خود چلوں۔ مسیح ہمیں چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اٹھا لے اور اس جوئے کے نیچے آ جائے جو ہلکا اور ملائم ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، ایک دفعہ ہم ایک گاؤں میں گئے تو وہاں پہ ہم نے ایک گدھے کو دیکھا، وہ پیچھے بندھا ہوا تھا، ساتھ ہی بندھا ہوا تھا اور وہ بھاگ رہا تھا، جوئے کے باہر تھا وہ۔ تو ہم نے اس سے پوچھا، پادری صاحب سے سیکھا، پائی صاحب کھوتے کا بچہ نال بنے تو بھجی جان ڈیا، کہندا یار انہوں لگ رہا کہ میں بھی چکیا آیا پار، جبکہ انہیں چکیا نہیں ہوا، وہ باہر بنے آیا۔ یسوع مسیح نے کہا میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ جب ہم مسیح کے جوئے میں آ جاتے ہیں تو سارا وزن مسیح کے اوپر آ جاتا ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو وزن اٹھواتا ہے؟ شالوم اگر سودا لینے کے لیے جائے تو بلو بھائی یہ تو نہیں کہے گا کہ اللہ پتر 20 کلو کا توڑا تو سر تے رکھ، اے جڑا آئل ہے بھی سر تے تو رکھ، یا ٹشو کا ڈبا مینوں پھڑا دے۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سارا وزن وہ اٹھائے گا اور ہلکی چیز اس کو دے گا تاکہ یہ اٹھائے اور یہ گھر آ کے کہے گا کہ ہم سودا لے کے آئے۔ آمین۔ کوئی چونٹی تھی نا ہاتھی کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، تو پل کے اوپر سے گزر رہے تھے تو پل ڈھم 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 ڈھم، ہاتھیوں کا پورا لشکر تھا۔ تو چونٹی دوست تھی ہاتھی کی، کہنے لگی ویسے کیسی گالے سی پل ہلاتا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جب ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کا کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے وال کھل جاتے ہیں، فخر میں آ جاتے ہیں۔ تو تھوڑی سی دعا کرنے لگ جاتے ہیں، فخر میں آ جاتے ہیں، تھوڑا سا کلام پڑھنے لگتے ہیں، فخر میں آ جاتے ہیں۔ سیلف راست بازی ہمیں نقصان پہنچائے گی، وہ ہمیں اتنا دبا دے گی کہ ہم اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، اور اس میں شیطان انتہائی ڈسٹرب کرے گا۔ شیطان کہے گا پتر آج تو فیل ہے، آج تو دعا نہیں کی تھی، اور وہ خود بندہ اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دے گا کہ یار آج میرے کو دعا نہیں ہوئی، آج میں کلام نہیں پڑھ سکے، آج پیسہ پائسن میں ہدیے نہیں دے سکے۔ لیکن جب آپ مسیح میں چل رہے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کو بادر نہیں کریں گی، چیزیں آپ کو پریشان نہیں کریں گی۔ آپ بلیو کریں مسیح میں چلنا اتنا آسان ہے، صرف یہ ایک چیز ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، وہ مسیح ہے۔ پولوس کی زندگی میں، اس کی مسیحی زندگی میں اور اس کی مسیح خدمت میں کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ مسیح سے محبت کرتا تھا۔ افسیوں کے خط کے اندر، افسیوں کی کلیسیا کے نام جو خط لکھا گیا افسس کی کلیسیا کو، اس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یہ کنجی ہے
خدا کے ساتھ محبت کرنا یہی وہ کنجی ہے جس کو پا کر ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، محبت کے بغیر نہیں۔ وہاں پر خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا اب تو پہلے جیسا نہیں ڈرتا میرے سے، ہوں تو ڈرنا چھاڑتا نہیں، تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، کیونکہ وہ شخص جو خدا سے محبت کرتا ہے وہی خدا سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے محبت نہیں کرتا وہ ڈر کا ڈرامہ کر رہا ہے، ڈر کا ڈھونگ کر رہا ہے کہ جی میں خدا کو بڑا ڈرنا، اصل میں وہ ڈرتا نہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ آپ نے کبھی پرندوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا کبھی؟ کتنوں نے دیکھا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیسے اڑتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو ہوا کے سپرد کر دیتے ہیں، پریز دی لارڈ، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ تو بڑے آرام سے اڑ رہے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ جدھر چیل دیکھتی ادھر کو چلی جاتی، کوا ادھر کو دیکھتا ہے اڑ جاتا ہے، بس اپنے آپ کو ہوا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو مسیح کے سپرد کرنا ہے، پھر آپ کے لیے دعا کرنا مشکل نہیں ہوگا، خوشی کا باعث ہوگا۔ ہاللیلویا، پھر خوشی کی بات ہوگی۔ آپ بلیو کریں، میرے لیے کلام پڑھنا بہت خوشی کی بات ہے۔ اگر مجھے کوئی نہ اٹھائے تو میں اسے پڑھتا ہی رہوں، اگر مجھے کوئی اور دنیا کا دھندا نہ ستائے آ کے تو میں اسی کو پکڑے رکھوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز تو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ مجھے اس کو پڑھنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، اس کو پڑھنے سے میری آنکھیں سوجتی نہیں، اس کو پڑھنے سے میری آنکھوں کے اندر نمی نہیں آتی، بلکہ میری آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں مسیح میں کھڑا، اور مسیح کا روح مجھے بارتا ہے کہ بیٹا تجھے کلام چاہیے، کلام پڑھ۔ میں خوشی سے اس کو ایسے کھاتا ہوں جیسے میں روٹی کھاتا ہوں، جیسے میرا بدن روٹی کے لیے مجھے سائرن دیتا ہے، میرا سٹمک کہ بھائی کچھ لے آ، اسی طرح میری روح ہر وقت پیاسی رہتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بیٹا خدا کا کلام پڑھ، کلام پڑھ۔ مجھے کوشش نہیں کرنی پڑتی کہ میں اٹھاں تے ہڈیاں نو سیدھا کراں تے پھر جا کے بائبل پڑھاں۔ میری ہڈیاں اوکے ہیں خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے۔ ہر حالت میں ہمارے لیے یہ بات خوشی کی ہے، اس لیے کیونکہ ہم مسیح میں ہیں، اور وہ راست بازی جو ہماری اپنی ہے وہ ہمارے کام نہیں آنے والی۔ سن لیں، وہ راست بازی جو مسیح ہمیں دے گا، ایک تو وہ مفت ہے، دوسرا جب ہم اس میں چلنا۔ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہے، کیا شریعت پر آج تک کوئی شخص عمل کر سکا؟ مجھے بتائیں، کوئی دنیا میں ایسا شخص ہو؟ صرف یسوع۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جس نے شریعت کے اوپر عمل کیا ہو۔ یسوع نے کہا میں نے اسے منسوخ نہیں کیا، میں نے اسے پورا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری شریعت پر میں نے عمل کیا ہے، اور یہ منسوخ بھی نہیں ہوئی۔ سوال یہ ہے، یہ منسوخ نہیں ہوئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ منسوخ ہو گئی ان شریعت، یہ فضل آ گیا۔ فضل یہ ہے کہ مسیح اس شریعت پر چلنے کے لیے آپ کو فلیکسیبلٹی دے رہا ہے کہ میرے جا جا یار، میں نے شریعت پر عمل کیا ہے، تو مجھ میں آ جا اور تو زندگی بسر کر۔ آمین۔ مسیح میں چلتے ہوئے سب چیزیں ایزی ہیں، لیکن مسیح سے باہر سب چیزیں مشکل ہیں۔ چناؤ آپ نے کرنا ہے، آپ کون سا راستہ چوز کریں گے، مسیح کے بغیر یا مسیح کے ساتھ؟ تو عمریں تو ہماری بہت ہو گئیں، ہم نے بڑا وقت گزار دیا خداوند کے ساتھ۔ کسی کو 17 سال ہو گئے، کسی کو 13 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، کسی کو 12 سال ہو گئے، کسی کو 8 سال ہو گئے بپتسمہ لیے ہوئے، لیکن زندگی کے اندر تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ زندگی کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی شادمانی نہیں ہے۔ ہم دعا کرنے بھی بیٹھتے ہیں، دعا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس نظریے سے جمع نہیں ہوتے جس طرح سے ابتدائی کلیسیا کے ایماندار جمع ہوتے تھے۔ آپ کو پتا، ان کے دل میں شکر گزاریاں تھیں کچھ اور قسم کی۔ ہماری شکر گزاری اس وقت بنتی ہے جب کوئی ہمارا ویزا لگ جاتا ہے، یا کچھ سیلری ہماری بڑھ جاتی ہے، یا کوئی ہمارا بچہ پاس ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو جی آؤ شکر گزاری رکھ لیے۔ اسی طرح شکر گزاری میں نے تو اتنے سالوں میں یہی شکر گزاریاں کی ہیں، 20 سال تقریباً، مجھے 20واں سال لگ گیا، تو 20 سال میں نے یہی شکر گزاریاں کی تھی۔ پاجی میرا پھوڑا غائب ہو گیا سی، آؤ جی ذرا شکر گزاری کر دو۔ پاجی میں تون چ بڑی پیڑ ہوندی سی، سیدھی ہو گئی، آؤ جی ذرا شکر گزاری کر دو۔ پاجی میرا منڈا بڑا ٹھیٹ سی، گھر ہی نہیں سی آندا، آن لگ پیا، شکر گزاری ہو گئی۔ ساری چیزیں جسمانی۔ سر میرے اندر کلام پڑھنے سے اتنی کچھ زیادہ شادمانی آ رہی ہے، میرا دل تھا کہ میں آپ سب بھائیوں کو بلاؤں اور ہم مل کر اس کے لیے شکر گزاری کریں کہ خدا نے اپنا کلام مجھ پہ کھول دیا۔ اس چیز کے لیے آج تک ایک بھی نہیں میں کیتی پاجی، میں تو انداز دیا میرا ریکارڈ دے، میں آج تک ایک بھی شکر گزاری نہیں کیتی اس چیز کی کسی دے گھر جا کے، کہ اس مقصد سے شکر گزاری رکھائی گئی ہے کہ جی ہمارا بچہ بائبل نہیں پڑھتا تھا، ہمارے بچے بائبل نہیں پڑھتے تھے، اب ہمارے سب بچے بائبل پڑھتے ہیں، ہمارے سب بچے گیت گاتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، اور ان کا دھیان خدا کی طرف لگ گیا، اور ہم نے اسی لیے عبادت رکھائی ہے تاکہ ہم شکر گزاری کریں مل کے۔ گڈی لے لئیے، موٹر سائیکل لے لئیے، ہاں جی سائیکل بیچ کے پرانی موٹر سائیکل لئیے جناب، یہ کچھ وہ لینٹر ڈالا ہے، سیکنڈ منزل بنائی ہے، پوڑیاں کڈیاں نے، منڈے دا بیاہ کیتا ہے، بس ان چیزوں کے لیے شکر گزاری۔
تو مسیح نے کہا کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راستبازی فقیوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ فقی فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ راستبازی کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ راستبازی مسیح کی راستبازی ہے جو مجھے اور آپ کو مفت ملی۔ وہ ہم نے پائی ہے لیکن ہم اس میں چلے نہیں، ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا مینٹلی طور پہ، کیونکہ یہ انسانی بدن کی کشمکش ہے۔ انسان کا جسم اسے ڈرائیو کرتا ہے کہ یار مسیح چ تینوں جو کچھ ملے فری نہیں، تم ہی کچھ کر۔ یہ مریاباد لوگ پیدل کیوں جاتے ہیں؟ سات منگل کیوں مانتے ہیں لوگ؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ کبھی ننگی پیری کیوں جاتے ہیں چرچ؟ گھٹنوں کے بل چادر چڑھانے کے لیے پہاڑی پہ کیوں پہنچتے ہیں؟ گوڈے پاڑ لیندے نے اپنے، سیلف رائچسنس۔ شیطان کہندا تو جے جائیں گی نا گوڈیاں دے پار تے پھر دیکھی کیویں تیری سنی جانی۔ او بھائی جو یسوع نے اتنے کیل ٹھکوا لیے ہیں، اس نے اپنی کمر کے اوپر گھاریاں بنوا لی ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ اذیت اگر کسی شخص نے برداشت کی ہے تو وہ کرائسٹ نے کی۔ ہم کرائسٹ کے دکھوں کو ایک سائڈ پہ کر کے اپنا ننگی پیری لے جانا بڑا پسند کرنا۔ کہندا جی میں ننگی پیری گیا سا نا، پھر 7 منگل میں گیا، کہندا پھر 8ویں منگل میں جا نہیں سکیا۔ 7 منگل تے میں گیا لیکن 8ویں منگل پھر میں جا نہیں سکیا۔ کچھ لوگ بڑی بڑی مشکل منتیں مانگ لیتے ہیں، اتنی مشکل کہ وہ 7 دفعہ مانتے ہیں، 7 دفعہ میں کراں گا، 2 دفعہ کر کے تیجی باری ہو ہی نہیں پاتا، معجزہ ختم ہو جاتا۔ بھائی کیسے؟ آپ کے لیے بہت آسان ہے، مسیح میں چلتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو ایزی کریں، مشکل نہ بنائیں۔ جو کچھ مسیح نے کیا ہے اس کو ریسیو کریں۔ جو کچھ صلیب پہ ہو چکا ہے یہ ایک بہت بڑا کفارہ ہے، یہ ٹرانسفارمیشن ہے، میری اور آپ کی فطرت کی ٹرانسفارمیشن ہے، یہ الہی تبادلہ ہے۔ اس تبادلے کو ٹرانسفر ہونے دیں اپنی لائف کے اندر۔ جو کچھ مسیح نے کیا اس کو قبول کرتے جائیں۔ خداوند تیرے مار کھانے سے میں نے شفا بھی پا لی، ہاللیلویہ، تیرا شکر ہو۔ تو غریب بنا، اب میں غریب نہیں رہ سکتا۔ کلیم کریں، کلیم کریں، ڈیلی کلیم کریں۔ ہم تو کلیم ہی نہیں کر رہے۔ ایک بڑھیا اماں جا رہی تھی کسی گاؤں کی طرف، تو پیچھے سے ایک لڑکا بیل گاڑی پہ آ گیا۔ انہوں نے کہا ماں جی تسی کتنے چلے ہو؟ کہندی پتر وہ جڑا پنڈ ہے نا اتنے جانا۔ تو اس نے کہا آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے سر کے اوپر ایک گاٹھ تھی اور وہ بیل گاڑی پہ چڑھ گئی اور بیل گاڑی چڑھنے لگی، جھٹکے کھانے لگی۔ 5 منٹ دے بعد اماں جی دے ساتھ تیز ہو گیا۔ منڈے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تے اماں جی نے بچکڑی سر تے رکھی۔ انہوں نے کہا اماں جی اے کی کرن ڈے جے؟ کہندی پتر میں کہا تیرے گڈ تے بہت تیرے بیلاں تے بہت ہی نہ پار پے جے۔ انہوں نے کہا پار اماں جی پھر بھی بیلاں تے ہی، تہاڈے سر تے تھوڑا، تسی جو وچ بیٹھے ہوئے ہو تے اوتے سر تے تھلے رکھو۔ ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، مسیح میں آ بھی گئے ہیں، لیکن وزن سارے اپنے اوپر ہی۔ تو فرق کیا ہے؟ جھوٹ بھی ادھر، فکریں بھی ادھر، پریشانیاں بھی ادھر، مصیبتیں بھی ادھر، نفرتیں بھی ادھر، بغض بھی ادھر، حسد بھی ادھر، جلن بھی ادھر، نہ معاف کرنے کی اسپرٹ بھی کام کر رہی ساتھ۔ وہ مسیح میں آ کے تو لوگ آزاد ہوتے ہیں، مسیح میں آ کے لوگ ایزی ہوتے ہیں، مسیح میں آ کے تو ٹیمپرامنٹ بنتا ہے، اتنے ٹیمپرامنٹ لوز ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اصل میں مسیح کے پاس آتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اس نقطے کو رکھنا چاہتا ہوں، آج اپنی زندگیوں کو چیک کریں۔ جس راست بازی کی کرائسٹ نے بات کی ہے کیا ہم اس میں موو کر رہے ہیں؟ یا فقی فریسیوں کی راست بازی ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نیک ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ کہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک معیار رکھیں کہ یہ مسیحی زندگی ہوتی ہے۔ آج تک ہمارے ارد گرد معیار نہیں ہے، ہم اس معیار کو قائم نہیں کر پائے لوگوں کے سامنے، اور ہم صرف دعا کی حد تک محدود رہے، صرف چرچ جانے کی حد تک محدود رہے۔ مسیح کو فالو کریں۔ اگر ہم انسانوں کو دکھانے کے لیے راست باز ہیں، جو کچھ ہم تنہائی میں کرتے ہیں نا اصل میں وہ ہماری شخصیت ہے۔ سنیں اس بات، جو کچھ آپ پوشیدگی میں کر رہے ہیں اصل میں آپ وہ ہیں۔ جو کچھ آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں وہ آپ کا اصل نہیں ہے، وہ آپ کا ایک اور چہرہ، لیکن وہ چہرہ جو پوشیدگی میں ہے اس کو آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے، اور وہی آپ کی اصل پرسنالٹی۔ آپ نے دیکھنا ہے اگر وہ مسیح کی طرح نہیں تو آج شام آپ اپنی زندگی کو خدا کے پاس لا سکتے ہیں۔ ایک جگہ پہ رینہارڈ بوکی نے کلام سنایا تو کہتا وہاں پہ سارے پادری تھے، تو خداوند نے مجھے کہا کہ تو نجات کا کلام سنا تو توبہ دی آلٹر کال دے۔ کہتا میں کہا خداوند ہے سارے پادری نے۔ کہتا خدا نے کہا تینوں میں کہہ رہا نا آلٹر کال دے۔ کہتا وہ 700 بندے تھے، آلٹر کال دیے تو 350 پادری اگے آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کچھ پریچ کر رہے تھے ان کی اپنی لائف میں نہیں تھا۔ وہ پلپٹ کی حد تک پریسٹ ہیں، لیکن جب وہ ہٹتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے شرابیں پی رہے ہیں، جنہ دے وہ پادری نے، جنہ دے وہ فادر نے، انہوں نے کراچی جا کے وزٹ کرن جا رہے ہیں تو شراب پی رہے ہیں، تو اس کی کلیسیا اس سے کیا سبق لے گی؟ جو کچھ میں اور آپ پوشیدگی میں کر رہے ہیں، اس آخری پوائنٹ پہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں،
جو کچھ آپ پوشیدگی میں کر رہے ہیں آپ کی اصل شخصیت وہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں اکیلے میں جب تنہائی میں جاتا ہوں یا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا اس وقت میں کیا کرتی ہوں یا کیا کرتا ہوں، اور وہی آپ کا اصل کردار ہے۔ اور اگر پوشیدگی میں ہم ٹھیک نہیں ہیں تو لوگوں کے سامنے ٹھیک ہو کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ مسیح کی راست بازی ہمیں خدا کے سامنے پوشیدگی میں بھی لکھا ہے، جب تو دعا کرے تو پوشیدگی میں جا، یہ پوشیدگی کا عمل ہے جی۔ جب ہم پوشیدگی میں ہوں اور ہم دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں۔ جب ہم پوشیدگی میں ہوں ہم خدا کی بابت سوچ رہے ہوں اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں۔ جب کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہو ہمیں اس چیز کا خوف ضرور رہتا ہے جو مسیح کی راست بازی میں چلتا ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے۔ یوسف کو پوتیفار کی بیوی نے کہا تھا تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم یہاں اکیلے ہیں۔ اس نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے، بیوی تو کی گلا کر رہی ہے، کیا میں یہ گناہ کر کے خدا کے حضور گناہ گار ٹھہروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جھوٹا الزام اپنے اوپر لگوا لیا لیکن اس نے گناہ کو سرزد نہیں ہونے دیا اپنی زندگی سے۔ بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت گواہی ہے۔ اس لیے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔